محترم، پچھلے کئی درسوں سے آپ سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اور اس پر میں نے بہت سی باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آج کا جو درس ہے اسے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی تو آج ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جو باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، اور یہی وہ باتیں ہیں اگر ایک مومن بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے، ایک انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے اور ان باتوں کے تحت وہ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنی سوچ کو بنا کر زندگی گزارے گا، اس ہی بندے کو جنت مل سکتی ہے جس بندے نے دنیا کی زندگی میں ان باتوں کے متعلق توجہ نہ کی، عقائد و نظریات نہ بنائے۔ اللہ نے فرمایا میں اسے جنت کبھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ جو باتیں دیکھیے قرآن مجید اللہ نے بار بار کہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، مجھ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، مجھ سے زیادہ سچی بات نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے جو سچ اللہ نے فرمایا میرے سچ کو قبول کر لے گا اسے جنت کا دولہا بنا دوں گا، اور جس نے میرے سچ کو پس پش ڈال دیا دنیا کی زندگی میں، اللہ نے فرمایا پھر جو مناظر آنے والی ہیں ان کا سامنا اسے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے اندھے کے سامنے ناچنے والی اور بہرے کے سامنے گانے والی بات بن جائے۔ آپ نے توجہ سے یہ درس سننا ہوگا، میں اس پر کئی باتیں کر چکا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو درمیان میں واو ہے یہ واو عربی گرامر کے اعتبار سے واو تفسیری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے والا جملہ سمجھ نہیں نہ آیا تو بعد والا جملہ دیکھ لو، یہ پہلے والے جملے کا معنی آپ کو بتا دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ پورا دین جو ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا، پکارنا، غائبانہ اللہ سے مدد طلب کرنا، یہی پورا دین ہے، یہی پورے دین کا مغز ہے، لب لباب ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ اس پر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل بتایا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے، بابا سے کہا بابا میری پیروی کرو، یہ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ پھر بابا نے جب بات نہیں مانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بابا سلام متارکت ہے، میں تجھے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور انہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حال کو ذکر کیا تو وہاں یہی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو بھی چھوڑ دیا اور جن کو مشرکین پکارا کرتے تھے اللہ کے ماں سوا انہیں بھی چھوڑ دیا۔ آج جو لب لباب خلاصہ یہ ہے، دیکھیے یہ علماء سو جو ہوتے ہیں یہ ہر دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے اندر بھی کچھ علماء سو ہوں گے جو لوگوں کو فتنوں کے اندر ڈال دیں گے اور ہمیشہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ آج جو لوگ لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات سے، ہستی سے ہٹا کر مخلوق کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کسی کو نبی کے پیچھے لگا دیا، کسی کو ولی کے پیچھے لگا دیا، کسی کو شہید کے پیچھے، زندے کے پیچھے، مردے کے پیچھے، عرشی کے پیچھے، فرشی کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے میری مخالفت کے اندر شیطان کی پیروی کرتے ہوئے میری مخالفت کے اندر یہ کام کیے۔ دیکھو علماء، آج جو علماء سو ہیں وہ علماء جو
جو قرآن اور قرآن کی مخالفت میں چل رہے ہیں، وہ عام جو لوگ ہوتے ہیں، یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لا علم ہوتے ہیں، انہیں تصویر کا ایک پہلو دکھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر اس بندے کو عقل مند نہیں کہا جاتا۔ دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ایک بندے کی بات سن کے فیصلہ کر لیا جائے، دوسرے کی بات کوئی نہ سنا جائے، لوگ اسے بے وقوف کہیں گے، لوگ اسے جاہل کہیں گے، لوگ اسے ظالم کہیں گے۔ یہ تو دنیا کا بہت بڑا ظالم آدمی ہے جس نے ایک بندے کی بات کو سن کر فیصلہ کر لیا، مد مقابل دوسرے بندے کی بات کو اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے اصول کے مطابق بھی ایسے نہیں ہوتا۔ آج تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، وہ رخ کیا دکھایا جاتا ہے کہ اللہ نے خود نہیں کہا، اللہ نے خود نہیں کہا مخلوق سے مدد مانگو، مخلوق سے۔ دیکھیے اس چیز کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، یہ دنیا کا نظام جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ انسانوں کا نظام ہے، یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد حاصل کیے بغیر یہ دنیا کا پہیہ نہیں چل سکتا، دنیا کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ خامد اپنی بیوی کو مدد کے لیے بلائے گا، آقا اپنے ملازم کو مدد کے لیے بلائے گا، ایک غریب آدمی امیر آدمی سے مدد حاصل کرے گا۔ دنیا کا پہیہ یہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اب قرآن کے اندر اس قسم کی جو آیات ہیں، اس قسم کی، اب جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی ان آیات کو عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھو جی قرآن کے اندر اللہ نے نہیں کہا ایک دوسرے سے مدد مانگو، پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العظم پیغمبر ہیں جی، صاحب کتاب پیغمبر ہیں اور صاحب معجزات پیغمبر ہیں، یہودیوں کے فتنے اور فساد سے انہیں خطرہ لاحق ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا، یہودی مجھے تکلیف پہنچائیں گے، یہودی مجھے قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میری مدد کون کرے گا، میری مدد اللہ کے راستے میں کون کرے گا، یہ آیات پیش کریں گے۔ پھر انصار نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ پھر قرآن نے حضرت ذوالقرنین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت ذوالقرنین ایک بستی کے اندر پہنچے، لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو شکایت کی کہ یہ دیوار بنانی ہے، مخلوق تنگ کر رہی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا اعینونی بقوت، تم مزدوری کرو، ہاتھ کی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں پیسہ لگا کے اس کام کو حل کر دوں گا۔ پھر کبھی قرآن کہتا ہے، اس کے علاوہ قرآن نے تعاونوا علی البر والتقوی، یہ جتنی بھی آیات ہیں، ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر لوگ تم سے مدد مانگے تو تم ان کی مدد کر دیا کرو۔ اب جو ایک عالم آدمی ہوتا ہے وہ تصویر کا ایک رخ دکھا کر یہ بات کر رہا ہے، اللہ نے نہیں کہا مدد مانگو، مدد مانگو، یہ مدد جائز ہے مانگنی، اس پر میں نے آج آپ کو بات سمجھانی ہے۔ اب تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، ایک رخ دکھایا جاتا ہے نا، مدد مانگو، اور پھر اس کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں انبیاء سے مدد مانگنی چاہیے، اولیاء سے مدد مانگنی چاہیے، زندوں سے مدد مانگنی چاہیے، مردوں سے مدد مانگنی چاہیے۔ اب تصویر کا ایک رخ پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ نظام دنیا کے اندر ایک دوسرے کے مدد کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی۔ مثلا آپ کسی کو کہیں گے مجھے پانی پلا دو، مجھے کھانا کھلا دو، میری ضرورت کو پورا کر دو، آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، اور یہ کوئی شرک بھی نہیں ہے، اس کا تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، دنیا کے کاموں میں اہل بدعت اس کشمکش کے اندر پڑ چکے ہیں۔ دیکھیے ان کا نظریہ کیا ہے، اہل بدعت کا کیا نظریہ ہے؟ اہل بدعت کا یہ نظریہ ہے اولیاء سے، انبیاء سے، شہداء سے، زندوں سے، مردوں سے مدد کے لیے پکارا جائے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے مدد کے لیے اپنی امت کو نہیں پکارا، حضرت ذوالقرنین نے مدد کے لیے اپنی عوام کو نہیں پکارا، یہ اہل بدعت کی بات ہے۔ دیکھیے ایک طرف ان کا یہ نظریہ ہے، ایک طرف ان کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کو پکارا جائے، اولیاء کو پکارا جائے، دوسری طرف ان کا کتنا غلط نظریہ ہے، جو اپنے دعوے پر انہوں نے دلیل پیش کی، اس سے تو نعوذ باللہ یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ اپنی امت کے محتاج تھے، ذوالقرنین اپنی عوام کے محتاج تھے، کہ حضرت عیسیٰ نے مدد کے لیے اپنی عوام کو، انہوں نے ثابت یہ کرنا چاہا نعوذ باللہ کہ عوام انبیاء کی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، جو عوام ہے وہ حضرت ذوالقرنین کی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اور ایک طرف تو ان کا یہ دعویٰ ہے، دوسری طرف ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو، شہداء کو، زندوں کو، مردوں کو آپ حاجت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں۔ تو وہ اپنی بات کے اندر ہی پکڑے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسے کہاں ہو سکتا ہے کہ انبیاء اپنی امت
محمد کے محتاج ہوں یا حضرت ذوالقرنین جیسے ولی اللہ وہ اپنی عوام کے محتاج ہوں، تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں سمجھاتا کہ مدد، دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، عبادت تیری کریں گے، مدد تجھ ہی سے مانگیں گے۔ ایک ہوتی ہے استعانت، ایک ہوتی ہے استعانت اور ایک ہوتا ہے تعاون، ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ قرآن نے دونوں چیزوں کو بیان کی ہے۔ استعانت کیا چیز ہوتی ہے، تعاون کیا چیز ہوتی ہے۔ استعانت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اور تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا دنیاوی امور کے اندر، یہ عام لوگوں کے ساتھ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اجازت ہی نہیں دی بلکہ قرآن نے کہا یہ تو بہت بڑا ثواب ہے، اس پر میں تمہیں بڑا اجر دوں گا۔ تم نے کسی غریب آدمی کی مدد کر دی، تم نے کسی ایسی خاتون کی مدد کر دی جو بیوہ تھی، تم نے یتیم بچی کی ہاتھ پر ہاتھ، سر پر ہاتھ رکھ کے اس کی شادی کروا دی، تم نے کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے مدد کی ہے اس پر میں تمہیں اجر دوں گا۔ اب جو تصویر کا ایک رخ بتاتی ہیں وہ استعانت کا ذکر نہیں کرتے۔ استعانت کیا چیز ہوتی ہے، تعاون کیا چیز ہوتی ہے، وہ صرف قرآن کی وہ آیتیں جن میں اللہ نے کہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے مدد مانگا کرو، بس ان آیات کو پیش کر کے پھر وہ جو دوسرا مسئلہ قرآن نے ذکر کیا ہے استعانت کا، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے محترم، جو جس بندے کو کسی کوئی حاجت پڑ گئی، کوئی ضرورت پڑ گئی، اسے پکارنا پڑ گیا، وہ پکارنے والا دو حال سے خالی نہیں ہے۔ وہ اللہ کو پکارے گا کس نظریے سے؟ اس کا یہ نظریہ ہوگا جس ذات کو میں پکار رہا ہوں مدد کے لیے میں اس کا محتاج ہوں، وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ جب اس نظریے سے مدد مانگے گا تو وہ مواہد ہے، مواہد وہ بچ جائے گا کہ جس ذات سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کا محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی عقیدے، سوچ اور نظریے سے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی نبی کو پکار لیا، کسی ولی کو پکار لیا، کسی زندے کو پکار لیا، کسی مردے کو پکار لیا تو وہ مشرک ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انبیاء، اولیاء، زندے مردے کیا ہیں؟ سب اللہ کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نظریے سے اگر وہ اس نظریے اور عقیدے سے اللہ کو پکارے گا وہ مواہد بن جائے گا۔ اس نظریے اور عقیدے سے مخلوق میں سے کسی سے مانگے گا کہ میں اس کا محتاج نہیں ہوں، جی میں اس کا محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نظریے سے کسی نبی کو مان لے گا وہ مشرک بن جائے گا۔ یہ استعانت ہے۔ استعانت کا معنی یہ ہے کہ جس ذات سے میں مدد مانگ رہا ہوں وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، اور اس کی محتاج ساری دنیا ہے، اس کی محتاج ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اس نظریے سے اللہ کو مان لے گا تو بندہ بچ جائے گا۔ اگر نظریہ یہ رکھ کے کسی مخلوق کو مانے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ تو تعاون کیا ہوتا ہے؟ تعاون ایک دوسرے سے مدد مانگنا۔ جی تعاون میں یہ نظریہ ہوتا ہے اگر کسی چیز کے اندر میں اس کا آج محتاج ہو گیا ہوں تو یہ بھی کل میرا محتاج ہو سکتا ہے۔ آج مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کل اسے بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ پانی مجھے پلا دو، یہ میرا سامان رکھوا دو۔ تو جس دنیاوی اسباب میں بندہ جب لوگوں سے مدد مانگتا ہے تو نظریہ یہ ہوتا ہے اگر اس کام میں اس کا محتاج ہو گیا ہوں تو کل یہ بھی میرا کیا ہو سکتا ہے؟ محتاج۔ لیکن جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ سے بندہ مانگتے ہوئے یہ کہتا ہے مولا آج مجھے تیری ضرورت پڑ گئی ہے، کل تجھے بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے، یہی کہتا ہے۔ نہیں میرے محترم، وہاں یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے، یک طرفہ، اور دنیاوی اسباب کے اندر دو طرفہ ٹریفک چلتی ہے، دو طرفہ۔ آج مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، کل تجھے بھی پڑ سکتی ہے، کل تجھے پڑ گئی ہے، پرسوں اس کو بھی پڑ سکتی ہے۔ لیکن اللہ سے مانگتی ہوں تو یہ نہیں نہ کہتے مولا آج مجھے ضرورت پڑ گئی ہے کل تجھے بھی، نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی ساری۔ اگر یہ بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ایک اور انداز سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو انسانوں کو اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کے اختیار دیے ہیں اور کچھ چیزوں کے اختیار نہیں دیے۔ مثلا کیا اختیار دیے؟ بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، زخمی کو مرہم پٹی کروا دی، جی کسی مظلوم کی مدد کر دی، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو رات ٹھکانے کی جگہ دے دی۔ یہ انسانوں کے اختیار کے اندر ہے، لیکن کچھ چیزیں انسانوں کے اختیار کے اندر نہیں ہیں۔ کیا اختیار کے اندر کیا نہیں ہے؟ کسی کو بیمار کرنا، کسی کو صحت دینا، کسی کو موت کی نیند سلا دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کو
رزق زیادہ دے دینا، یہ انسانوں کے اختیار کے اندر ہے، یہ انسانوں کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ایک اور انداز سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے استعانت کے دو معنی ہیں، ایک ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب کیا ہے کہ اسباب کے تحت آپ ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ نے جب اپنے امتیوں سے مدد مانگی تھی تو امتی سامنے موجود تھے، امتی سامنے موجود تھے، وہ امتی غائب نہیں تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اپنی رعایا سے مدد مانگی تھی تو رعایا سامنے کھڑی تھی کہ پیسہ میں لگاؤں گا، مزدوری تم کرو۔ حضرت عیسیٰ نے جو مدد مانگی تھی وہ اپنے حواریوں سے، صحابیوں سے مدد مانگی تھی۔ ایسے نہیں ہے کہ صحابی سامنے موجود ہی نہ ہو، وہ لوگ سامنے موجود ہی نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ ایک ملک میں بیٹھے ہیں، وہ 20ویں ملک کے اندر بیٹھے ہیں اور حضرت عیسیٰ یہاں سے پکار رہے ہیں میری مدد کرو۔ ایسے نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے جو مدد مانگی، اللہ کہتے ہیں حضرت ذوالقرنین نے جو مدد مانگی وہ ما تحت الاسباب تھی، دنیا کے اسباب کے تحت۔ تم نے اسلحے سے میری مدد کرنی ہے، تم نے جماعت سے میری مدد کرنی ہے، قوت سے میری مدد کرنی ہے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ دیکھیے ایک بندہ ما فوق الاسباب مدد کسے کہتے ہیں؟ ما فوق الاسباب مدد اسے کہتے ہیں ایک بندہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، دنیاوی اعتبار سے کسی مصیبت میں، پریشانی میں گھر گیا ہے جی، وہ وہاں بیٹھ کر اس نظریے سے کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، وہ میرے عمل سے واقف ہے، وہ کہتے ہیں مولا تو جانتا ہے میں اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، میرا مولا میری پریشانی کو دور کر دے۔ یہ ما فوق الاسباب مدد ہے۔ لیکن ایک بندہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر جی اپنے پیر کو پکارتا ہے اور موبائل پر بھی نہیں کہتا، بغیر کسی اسباب کے پیر یہ نظریہ قائم کرتا ہے اپنے دل و دماغ کے اندر، پیر صاحب میری مدد کے لیے آ جائیں، پیر صاحب، یہ شرک ہو جائے گا۔ اس نے پیر صاحب کو اللہ کی جگہ رکھا، حالانکہ پیر صاحب عالم الغیب نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے، وہ خود محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سارے مانگو تو تم سارے فقیر ہو، الی اللہ، کس کے؟ اللہ کے۔ واللہ هو الغنی، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ یہ نظریہ جب تک انسان کے دل و دماغ کے اندر قائم نہیں ہوگا، نہ اس کی نماز کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ ہے، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ صدقات و خیرات کا، یہ نظریہ جب تک نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں۔ جب یہ نظریہ ہو جائے گا، استعانت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کوئی چیزیں مخلوق کے ساتھ خاص ہیں۔ مخلوق سے کن چیزوں کے اندر مدد مانگنی چاہیے اور اللہ سے کن چیزوں کے اندر مدد مانگنی چاہیے؟ استعانت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ما فوق الاسباب۔ بندہ بیمار ہو گیا، بندہ عدالت کے اندر پھنس گیا، بندہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں کے اندر آ گیا، بندہ بیماریوں کے اندر آ گیا، تو پھر بندے نے دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ جو ما فوق الاسباب دنیا کی چیزیں ہیں، یہ میری بوری رکھوا دو، یہ کسی آدمی کو بھیج دیا، یہ میرا سامان لے جاؤ، اس کے بغیر تو زندگی کا پہیہ چل ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اس تعاون کو، اس مدد کو تو اللہ رب العزت نے نیکی کہا ہے، تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جب اہل باطل لوگ قرآن کی یہ آیات پیش کر کے عام سادہ لوگ مسلمانوں سے کہہ دیتے دیکھو جی اللہ نے مدد کے لیے نہیں کہا، اس لیے یہ چیز بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں نبیوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، ولیوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، زندوں سے بھی مانگ سکتے ہیں، مردوں سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ نہیں میرے محترم، یہ نظریہ قائم کرنا پڑے گا کہ ما فوق الاسباب صرف اور صرف مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اور ما تحت الاسباب یہ دنیا کے کاموں میں جو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، کرتے ہیں، یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی معنی ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی مشکلات میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں گھر کر، مولا بھوکے ہوں تب، پیٹ بھرا ہو تب، پیٹ خالی ہو تب، صحت مند ہو تب، بیمار ہو تب، تخت پر ہو تب، تختے پر ہو تب، ہر حال میں مدد مانگنی ہے تو صرف کس سے مانگنی ہے؟ بولو، اللہ سے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ مزید اس آیت پر پھر میں کل گفتگو کروں گا تاکہ یہ چیزیں ازبر ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک۔